اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی الاکتفاء به لا یفتقر الی اذن جدید او مضی زمان. بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ جو قبض ہے وہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو چیز ہم رہن رکھنا چاہ رہے ہیں, گروی رکھنا ہے, وہ مال پہلے سے مرتہن کے پاس موجود ہے. تو اب اگر کوئی چیز پہلے سے مرتہن کے پاس موجود ہے تو اس کے لیے کیا اذن جدید ہے, نئے طریقے سے اجازت کی ضرورت, یعنی آپ راہن جائے اور جانے کے بعد یہ کہے کہ یہ مال جو آپ کے پاس تھا اب تک ٹھیک ہے کسی اور وجہ سے تھا, لیکن اب آج کے بعد سے یہ مال آپ کے پاس بطور رہن ہے, یہ کہے تو اس کو کہتے ہیں اذن جدید, نئی اجازت. اور دوسری بات کیا ہے کہ مضی زمان, یعنی اس کام کے انجام دینے میں جتنا ٹائم لگے, ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص جو کیا ہے مثلا کربلا سے نجف آ رہا ہے سفر کر کے تو 2 گھنٹہ ہے نا, تو 2 گھنٹہ گزر جائے تب جا کے وہ چیز رہن مانی جائے گی. ان دونوں کی شرط ہے یا نہیں ہے, اس پر گفتگو ہے. تو اس میں 3 نظریات ہیں. ایک نظریہ مصنف کا ہے, وہ کیا ہے, ہاں, کہ لا یشترطان اذن جدید و مضی زمان, کہ ان دونوں کی شرط نہیں. دلیل کیا ہے مصنف کی, ہر ایک کی دلیل پڑھتے ہیں. دلیل کیا ہے مصنف کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو اس سے کیا ہے, تحصیل حاصل لازم آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تحصیل حاصل لازم. کیوں؟ اس سے کہ اگر آپ یہ دونوں کام کریں گے, اذن جدید نئے طریقے سے اجازت دیں گے, ٹھیک ہے, اور نئے طریقے سے اجازت دینے کا مطلب کہ آپ کربلا سے سفر کر کے یہاں آئیے, چونکہ یہ سب ساری بات پہلے زمانے کی ہو رہی ہے نا, تو اتنا وقفہ لگنا ہے نا, تو ان دونوں سے آخرکار ہوگا کیا, قبض ہوگا, اور قبض آلریڈی وہ کیے ہوئے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ کریں تو اس سے تحصیل حاصل نازل آ رہا, اور تحصیل حاصل جو ہے کیا ہے محال ہے, یہ ایک اشکال ہے. دوسری بات اس سے جو کیا ہے, اجتماع الامثال لازم آ رہا ہے. اجتماع الامثال کیا ہے, اجتماع الامثال یعنی ایک ہی مثل 2 چیزیں جو کیا ہے جمع ہو رہی ہیں. کیوں؟ یہاں پہ قبض ہی تو ہے, بس کیا ایک قبض سابقون العقد ہے اور ایک قبض جو کیا ہے بعد العقد ہے, اور یہ بھی جو کیا ہے محال ہے, اجتماع الامثال. اس وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ لا یشترطان, مصنف نے کہا, ٹھیک ہے, دونوں. اس کے بعد دوسرا نظریہ کس کا ہے, دوسرا نظریہ یہ قیل اور ایک دو قیل ہے, اور اس میں قیل میں کہا کیا گیا ہے کہ نہیں, اذن جدید اور مضی زمان کی شرط ہے. بس اس والے قیل میں کیا کہا کہ مطلقاً شرط ہے. مطلقاً شرط ہے یعنی کیا مطلب, یعنی چاہے مطلقاً سواء کانا بسبب شرعی, ٹھیک ہے, مثل کیا ہے, مثل آریہ, ٹھیک ہے, بسبب شرعی یعنی شارع نے دیا کہ آریتاً ہم نے اس کے سامنے سامان رکھ رکھا تھا, اور بسبب غیر شرعی, ٹھیک ہے, کل غصب, یا پھر کیا ہے سبب غیر شرعی یعنی اس نے غصب کر رکھا تھا مال کو ہمارے. تو دونوں صورتوں میں کیا ہے شرط ہے, واضح انشاءاللہ. تیسری چیز کیا ہے کہ نہیں, یشترطان فی, اگر سامنے والے نے غصب کر رکھا ہے تو ہی ضرورت ہے اذن جدید کے مضی زمان کی, اور اگر غصب نہیں کر رکھا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں. بات واضح ہوگی. یہ نظریات 3. اب دیکھیے, اب یہ جو دلیل ہے, تھوڑی سی دلیل مشکل ہے, بس اسی لیے ہم دہرا رہے ہیں. دلیل کیا ہے, دلیل یہ ہے, اب یہ جو دلیل ہے نا یہ دونوں کو شامل ہے. اب آپ کہیں گے بھائی نظریات 2 ہیں تو دلیل ایک کیسے ہو سکتی ہے, دونوں کیسے, کہا جی ہاں, ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے, وہ کیا, یہ بھی یشترطان کہہ رہا ہے اور یہ بھی جو کیا ہے یشترطان کہہ رہا ہے. تو یہ جو شرط ہم دونوں کی لگا رہے ہیں ان میں تو دونوں کامن ہے, بس ایک اس میں ہے کہ یہ مطلقاً شرط کی گئی ہے, لیکن یشترطان تو دونوں میں ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک ہی دلیل ہے جو دونوں کو دلالت کر رہی ہے, دونوں پہ شامل ہے. اچھا, دلیل کیا ہے, دلیل یہ ان کی, اب سنیے گا, اب ان کی دلیل کیا ہے. اب ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے گا, دلیل یہ ہے ان کی کہ قبض جو قبض وہ کیے ہوئے ہے نا, قبض جو کیے ہوئے ہے, ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے اصل میں قبض جو ہے وہ معتبر کون سا قبض ہے, وہ قبض معتبر ہے کہ جو بعد العقد ہو, ٹھیک ہے. اصل ان کی دلیل سنی دونوں کی, قبض وہ معتبر ہے کہ جو بعد العقد ہو, ٹھیک ہے, اور بعد العقد قبض کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے, اجازت ہونی چاہیے, اذن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو بعد العقد قبض کے لیے اذن ہونا ضروری ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کیا کہا یہاں پہ اذن جدید کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیے اذن جدید, اب یہاں پر دیکھیے, ابھی جو اذن جدید ہے یہ دیکھیے, یہ اذن, ٹھیک ہے. ابھی اس اذن کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک اذن کے اندر یہ کیا ہے, اذن سے اذن کی ہوگا کہ دلالت الاذن, دلالت الاذن الجدید, ٹھیک ہے. ایک تو اس کی دلالت مطابقیہ ہے, قبض, ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے التزامیہ ہے. وہ کس کے اوپر,
قبض اور مضی زمان. دیکھیے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہے, آپ کو قبض کی ضرورت ہے. قبض کون سا قبض؟ بعد العقد. بعد العقد قبض ہونا ضروری ہے. اس وجہ سے بعد القبض کے لیے اذن کی ضرورت ہے, اجازت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں تو یہ اذن جدید کی دلالت, اذن کی دلالت جو کیا ہے, ایک دلالت مطابقیہ ہے کہ وہ آ کر یہ کہے گا کہ آپ جو ہے وہ میں راضی ہوں, اب یہ چیز آپ کے پاس رہن رہے گی. اور ایک اس کی دلالت التزامیہ ہے. وہ کیا ہے دلالت التزامیہ؟ کیا ہے کہ اگر وہ آ کر ان کے پاس اجازت دے گا تو اس کے لیے کیا ہے زمانہ کی درکار ہوگی. کل ہم نے مثال کیا پیش کیا تھا کہ اگر کوئی اگر مولا اپنے غلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے لیے اشتری اللحمہ, میرے لیے کیا ہے گوشت خرید لاؤ, تو خاص طور سے ہاں تو وہ گرچہ وہ جملہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بازار جاؤ, مگر اس کے اس جملے کہنے میں اشتری اللحمہ میں یہ چیز ہے کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بازار جاؤ, اس کا لازمہ ہے بازار جانا, ہے کہ نہیں؟ جی. تو یہی پہ یہ حال ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے, تو اجازت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ آئیے گا اس کے پاس, آنے کے بعد اس کے پاس جا کر آپ کہیے گا کہ یہ چیز آپ کے لیے. تو ابھی اس میں جو وقفہ ہے, جو زمانہ لگے گا 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹہ, یہ بھی کیا ہے اس میں التزاماً داخل ہے. واضح انشاءاللہ. تو اب دیکھیے دلیل. تو چلیے ہم آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اذن کے ذریعے سے قبض ہوگا, جو بعد العقد معتبر ہے وہ قبض ہے. ٹھیک ہے, کہہ رہے کہ قبض سے آپ نے کہا کہ تحصیل الحاصل لازم آ رہا ہے, قبض سے اجتماعی امثال لازم آ رہا ہے. تو چلیے ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ تحصیل حاصل لازم آ رہا ہے, لہٰذا ہم قبض سے کیا کر رہے ہیں, وہ کر لے رہے ہیں, یعنی دلالت مطابقیہ سے نظر انداز کر لے رہے ہیں. ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ یہاں پہ قبض معتبر نہیں, دلالت مطابقی نہیں ہے, مگر دلالت التزامیہ تو ہر حال میں ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کیا کہا یہاں پر کہ دونوں کی شرط ہے, اذن جدید کی اور مضی زمان کی ضرورت بہرحال ہے. ٹھیک ہے, یہ کس نے کہا؟ یہ دونوں کے اشتراک میں. اب اس پر مصنف شارح نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ جو ان دونوں کو ثابت کر رہے ہیں اشتراطان کو, ان کے ذریعے سے کہ اس پر ضعیف ہم اس طریقے سے آپ کے اس قول کو کہیں گے کہ دیکھیے مضی زمان جو کہ دلالت التزامیہ ہے, یہ کیا ہے, یہ قبض کے لیے یہ کون ہے, مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے. آپ دیکھیں مولا اپنے غلام سے کہتا ہے اشتری اللحمہ, ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں ذو المقدمہ کیا ہے, اس کا خریدنا گوشت کا. اگر مولا یہی کہہ دے کہ نہیں اب تمہیں گوشت خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر جب گوشت خریدنے کی ضرورت نہیں تو مطلب کیا ہے, تم بازار بھی نہ جاؤ. تو جب اور آپ کہہ کیوں, اس لیے کہ ذو المقدمہ جب واجب نہیں ہے تو مقدمہ بھی واجب نہیں ہوگا. مضی زمان یہ مقدمہ ہے کس کے لیے, قبض کے لیے. انسان سفر کر کے کربلا سے آئے گا نجف میں کس لیے, تاکہ قبض کرا سکے. آپ کہہ رہے ہیں قبض ہی نہیں ہے کیونکہ قبض سے تحصیل حاصل لازم آ رہا ہے. تو جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ قبض شرط نہیں ہے, جب ذو المقدمہ نہیں ہے واجب, تو پھر جو مقدمہ ہے مضی زمان, پھر وہ کربلا سے نجف کیوں آئے گا جب اس کو قبض ہی نہیں, جب اس کو گوشت ہی نہیں خرید تو بازار کیوں جائے گا. بات انشاء اللہ. تو شارح یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ذو المقدمہ جو کہ قبض ہے وہ واجب نہیں ہے, تو جو مقدمہ مضی زمان ہے وہ بھی واجب نہیں ہے. بس اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اشتراطان, یہ آپ کا یہ قیل یہ بھی صحیح نہیں ہے محل, اور یہ بھی برمحل نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. مصنف تو یہ اشتراطان خیال ہے وہ درست ہے. واضح انشاءاللہ. بس یہ اب اس کو جلدی سے تدبیر کر لیتے ہیں. دیکھیے وعلی الاکتفاء بہ, اگر قبض کو ہم دیکھیے یہاں پہ یہ عبارت مربوط ہے پہلے والی عبارت سے. پہلے بات یہ چلی تھی کہ قبض جو کہ پہلے سے مرتہن کیے ہوئے ہے وہ کافی ہوگی یا کافی نہیں ہے رہن کے لیے. تو ہم نے یہاں پہ یہ تسلیم کیا کہ وہ قبض جو کیا کافی ہے, کہ وہ قبض کافی ہے. وعلی الاکتفاء بالقبض لا یفتقر الی اذن جدید. ٹھیک ہے, پھر قبض میں اذن جدید کی ضرورت نہیں. ولا الی مضی زمان, اس طریقے سے زمانے کے گزرنے کی بھی ضرورت نہیں. کیوں مضی زمان یمکن فی اتنا وقت گزرے کہ جس میں تجدید قبض ہو سکے, اس کی ضرورت نہیں. کیوں لتحقق القبض قبلہ, اس لیے کہ قبض تو آلریڈی پہلے سے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, فاعتبار و امر آخر, بس یہاں پر کسی اور امر کا ساتھ ساتھ اسے کرنا, یعنی کیا, یعنی اعتبار امر کسی اور امر کی شرط لگانا, اور وہ امر کیا کیا ہے, وہی اذن جدید اور مضی زمان. یہ کیا ہے, تحصیل للحاصل, یہ تحصیل حاصل. یہ ویسے ہی جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو کہیں کہ بیٹھو, یہ حال ہے. ولیل اصل, اور اس کے بعد کیا ہے, اصل ہے. ہمارے پاس ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا مضی زمان اور اذن جدید کی شرط ہے یا نہیں ہے, تو کہ جب یہ شک ہے تو اصل کیا ہے, برات جاری کریں گے آپ. اصل کیا ہے, اصل عدم اشتراط مضی زمان, وہ اصل عدم اشتراط اذن جدید ہے. واضح انشاءاللہ. یہ دو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لا یشترطان. ٹھیک ہے, وقیل, یہ دونوں قیل. وقیل یشترطان فی مطلق القبض السابق. ایک قول یہ ہے کہ نہیں, ان دونوں کی اذن جدید اور قبض اور مضی زمان کی شرط ہے. کب,
فی مطلق القبض، کس میں؟ مطلق قبض میں. مطلق قبض یعنی کیا مطلب؟ چاہے وہ غصب کے ذریعے سے ہو یا اجازت کے ساتھ ہو، لیکن وہ قبض کے جو پہلے سابق علی العقد ہو، جو کہ عقد سے پہلے قبض کیے ہو. اس میں بہرحال اگر چونکہ کیوں یہ مطلق قبض ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس قبض کا معتبر مانا ہے کہ جو بعد العقد ہو. یہاں پہ چونکہ قبض قبل العقد ہے لہٰذا ہم اس کو کافی نہیں سمجھیں گے. یہ قیل ہے. وقیل دوسرا قول کیا ہے؟ فی غیر الصحیح، کیا کہ اذن جدید اور مضی زمان کی ضرور شرط ہے، مگر کہاں پر؟ فی غیر اس قبض میں کہ جو قبض غیر شرعی طریقے سے کیا گیا، جیسے غصب ہے، چوری ہے. اس میں کیوں؟ اب سنیے دلیل. اب یہ دلیل لأن سے، یہ دونوں قیل کی دلیل ہے، یہ دلیل دونوں قیل کی ہے. کیوں؟ لأن المعتبر من القبض، قبض میں جو چیز معتبر ہے وہ کیا ہے؟ ما وقع بعد الرہن. یہ دونوں قیل کہہ رہے ہیں کہ قبض میں جو چیز معتبر ہے وہ قبض چاہیے کہ جو بعد العقد ہو، پہلے ایجاب و قبول پھر انسان لا کے اس کو رہن کرے. وہ لا یتم، اور وہ چیز یہاں پر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بعد العقد کب ہو سکتا ہے قبض؟ الا باذن، جب انسان نئے طریقے سے اجازت دے. اور یہ ویسے ہی جیسے کل مبتدا، جیسے کیا ہے؟ جیسے مثال کوئی قبض پہلے سے انسان مرتہن نہ کیے ہوئے ہوتا اور وہ قبض کرانا چاہ رہا تو کیا کرتا؟ پہلے آتا، ایجاب و قبول ہوتا، پھر اس کے بعد اس مال کو اٹھا کے دے دیتا. تو اجازت تو ہوتی پہلے بعد میں، ہے نا؟ تو ایسے یہاں پر یہ ٹھیک ہے. والاذن فی، اب سنیے، اب دیکھیے، اب اذن ہو گیا. یہ والی بات کہہ رہے ہیں، اذن کی دلالت مطابق ہے اور اذن کی دلالت التزامیہ. والاذن فی ہے، والاذن فی القبض، قبض میں اذن کیا ہے؟ یستدعی تحصیل القبض، یہ یستدعی تحصیل القبض تحصیل الرہن. یہ اس بات کا اجازت دینا کا مطلب کیا ہے؟ اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ رہن کو مرتہن حاصل کر لے. یہ تو کہنا چاہتے ہیں، اسی کو قبض کہتے ہیں کہ مرتہن کیا کرے؟ آپ سے لے لے. وہ من ضرورات ہی، اور اس کی ضرورات میں سے کیا کہ آپ آ کر اجازت دیں گے اور مرتہن آپ سے اس مال کو لے لے گا. اس کے ضرورات میں سے ہے کیا؟ مضی و زمان کی اتنا وقفہ، اتنا زمانہ گزرے. جیسا کہ اشتر اللحمہ کے ضرورات میں سے یہ ہے کہ غلام یہاں سے 15 منٹ چل کے سوق حدیقہ جائے. واضح؟ جی. فہو دال علیہ بالمطابقہ، پس یہ جو اذن جدید ہے یہ دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر؟ تحصیل رہن، یہ قبض کے اوپر دلالت کر رہا ہے کس پہ؟ بالمطابقہ. وعلی الزمان، اور مضی زمان کو دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر؟ بالالتزام. ٹھیک ہے. لیکن مدلولہ المطابق منتفی، یہ دیکھیے دونوں یہ، لیکن اس کا جو مدلول مطابق یعنی کیا؟ وہ قبض، وہ منتفی ہے. وہ ہم چلیے اس کو تسلیم نہیں کریں گے. کیوں؟ اس سے کہ آپ نے جیسا کہا کہ اس سے قبض کی شرط کرنے سے دوبارہ کیا تحصیل حاصل لازم ہے. اجتماع امثالات سے چلیے ہم کہتے ہیں وہ منتفی ہے. ٹھیک ہے. لے افضاء الی تحصیل حاصل و اجتماع الامثال، اس لیے کہ یہ اشکال دونوں لازم آ رہے ہیں. فیبقى الالتزام، چلیے تو جب مدلول مطابقی منتفی ہے تو مدلول التزامی یعنی مضی زمان تو اپنے حال پر باقی ہے. تو پھر آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی مصنف پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لا یشترط، ان دونوں کی شرط نہیں ہے، مضی زمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور حالانکہ یہ جو قیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ضرورت دونوں کی ہے، مگر اشکال کی وجہ سے ہم نے ایک سے تنازل کیا ہے، ورنہ دوسرا اپنے حال پر باقی ہے. واضح عبارت. وَيُضَاعَفُ، شارح اس دونوں یہ جو دلیل ہے اس کو جو کیا ہے ضعیف ٹھہرا رہے ہیں. کس سے؟ بمنع اعتبار المقید بالمادیہ. اصل میں ان کی سارے یہ دلیل کا جو ہے خلاصہ وہ اسی بات پر ہے کہ وہ محور کیا قرار دے رہے ہیں کہ قبض بعدیہ شرط ہے، یعنی ایجاب و قبول کے بعد قبض ہو، یہ قبض بعد العقد ہو، اس کی شرط لگا رہے ہیں. شارح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصلاً قبض بعد العقد ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ مطلقاً قبض شرط ہے، چاہے وہ قبض قبل العقد ہو یا بعد العقد ہو. اور یہاں پر کیا ہے؟ قبل العقد موجود ہے، قبل العقد قبض موجود ہے. تو جب قبض منتفی ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ وہ مضی زمان بھی منتفی ہو گیا. دیکھیے وَيُضَافُ بِمَنْعِ اعتبار المقید بالبادیہ. یہ جو ایک بات جو آپ نے کہی تھی کہ قبض بادی شرط ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قبض بادی شرط نہیں ہے، قبض سابق بھی کافی ہے. بل العام، بلکہ عام شرط ہے. یعنی کیا؟ یعنی ایسا قبض کے جو عام ہے، چاہے وہ قبل العقد ہو یا بعد العقد ہو، قبض شرط ہے، چاہے وہ عام ہو. یعنی کیا مطلب؟ چاہے وہ قبل العقد ہو یا بعد العقد ہو، پہلے قبض ہونا چاہیے. اور یہاں پر قبض ہے، وہ حاصل، اور یہاں پر قبض ہے، گرچہ وہ سابقی کیوں نہیں ہے لیکن قبض تو ہے. اچھا، دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، والزمان، زمان کی شرط ہے، مضی زمان. والزمان المدلول علیہ التزاما من توابع، اور جو زمانہ ہے مضی زمان، یہ کس کے توابع میں سے ہے؟ کس کے مقدمات میں سے ہے؟ قبض کے مقدمات میں سے. آپ سفر کر کے آئیں گے، وہ سفر کر کے جائے گا گوشت خریدنے کے لیے، گوشت ذل مقدمہ، اس کا سفر کرنا مقدمہ. ٹھیک ہے. قبض کرانا ذل مقدمہ، اس کا سفر کرنا، یہ زمانے کا گزارنا کیا ہے؟ ذل مقدمہ، مقدمہ ہے، توابع ہے.
ٹھیک ہے. والزمان مدلول علیہ التزاما من توابع القبض و مقدمات القبض فیلزم من عدم اعتبار القبض انتفاء مضی الزمان. تو جب ذل مقدمہ واجب نہیں ہے تو مقدمہ بھی مضی زمان بھی واجب نہیں ہوگا. بس آپ اس دونوں کو واجب نہ قرار دیجیے. ہاں نعم لو کان قبضہ بغیر اذن. ہاں کہہ رہے کہ ہاں اگر ایک صورت ہے جس کا ذکر تیسرے والے میں کیا گیا ہے. نعم لو کان قبض المرتہن, ٹھیک ہے, بغیر اذن, اگر بنا اجازت کے اس نے کیا ہے قبض کیا ہے, پھر کیا ہے اذن توجہ اعتبار. تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اذن جدید کی ضرورت ہے اور غیر مضی زمان کی ضرورت ہے لما تقدمہ. لیکن اس کی دلیل سنیے گا. دیکھیے بات دیکھیے, یعنی گویا کہ اس بات میں تیسرے والا نظریہ جو تھا, تیسرا والا غیر صحیح, گویا کہ یہ بات نام لوگانے یہ استدراک اسی والی تیسرے والی بات کہہ رہے ہیں. تو تیسری والی بات نظریہ کے اعتبار سے شارع وہی کہہ رہے ہیں جو تیسرا قول ہے قیل, لیکن جو دلیل ہے نا وہ دلیل اس کو شارع نہیں قبول کر رہے ہیں. دلیل کے طور کہ لما تقدم, لیکن دلیل آپ کی یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ دلیل کیا ہے, دلیل جو لما تقدمہ جو پہلے دلیل گزر چکی ہے. کیا دلیل یہ تھی کہ قبض شرط ہے اور قبض کے اوپر جو کیا ہے, اس لیے یہ قبض کافی نہیں ہے کہ چونکہ قبض کے اوپر منہی عن ہے وہ, اور جس چیز سے پہ نہیں آئی ہوئی ہے اس سے آپ تقرب مولا حاصل نہیں کر سکتے. تو یہاں پر دلیل آپ کی, یعنی گویا کہ شارع نے تیسرے قول کے قول میں تو موافقت کی ہے, مگر دلیل جو ہے وہ یہ اس دلیل کو قبول نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. وعلیٰ تقدیر ہی. چلیے اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں کیا کہ اذن جدید کی ضرورت ہے قبض, ٹھیک ہے, ہاں اگر رہن میں اذن جدید کی اور مضی زمان کی ضرورت ہے, اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں, ٹھیک ہے, تو اب سنیے اذن جدید, اور بھائی اذن حاصل نہیں ہوا آپ کا, راہن نے ابھی اجازت نہیں دی ہے, ٹھیک ہے, تو اب اور مرتہن کے پاس وہ پہلے سے مال موجود ہے, تو وہ مال مرتہن کے ہاتھ میں کیسا رہے گا؟ تو کہنے کہ جی ہاں مرتہن کے ہاتھ میں وہ مال بطور ضمانت رہے گا. یعنی کیا مطلب, اگر وہ ختم ہو جاتا ہے, اگر وہ تلف ہو جاتا ہے تو مرتہن ضامن ہے کہ اس مال کو واپس لوٹائے. ٹھیک ہے. وہ اعلیٰ تقدیر ہی, وہ اعلیٰ تقدیر اذن جدید, اگر یہ شرط مان لی جائے کہ اذن جدید کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, فالزمان و باقٍ, تو زمان جو ہے وہ باقی ہے کس کے اوپر, مرتہن کے اوپر, الا ان یتحقق ما یزیلہ, یہاں تک کہ وہ چیز متحقق ہو جائے, وہ چیز موجود ہو جائے کہ جو اس زمان کو کیا کرے, زائل کر دے. اور وہ چیز کیا ہے, اذن جدید. ہاں اگر اذن جدید آ جائے, ٹھیک ہے, راہن راضی ہو جائے, اب وہ چیز اگر اس کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ تلف ہو جائے تو مرتہن ضامن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرتہن نے اگر کوئی کمی نہیں کی ہے اور وہ چیز تلف ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوتی. یہ من قبل مالک علی الاقوا, ٹھیک ہے, الا ما یزیل من قبل مالک, مالک کی طرف سے, یعنی راہن کی طرف سے کوئی چیز آ جائے کہ جو اس کو ظاہر کر دے, وہ کیا ہے, وہ اذن جدید کی صورت میں ہے جو کہ زمان کو ظاہر کرے گی. ٹھیک ہے. اب آئیے, بہت آسان سی بات ہے. اب وہ بات یہ جو ہم کل کہا تھا کہ ولو کان رہن مشان, اگر رہن کوئی ایسی چیز آپ رکھ رہے ہیں کہ جو مشاع ہو. مشاع کسے کہتے ہیں؟ یعنی مشاع یعنی کسی چیز میں دو لوگوں کا شریک ہونا اس طریقے سے کہ یہ معین نہ ہو, مشخص نہ ہو کہ کون سا کس کا مال ہے. بس یہ ہے کہ ہاں ان دونوں میں ہم دونوں شریک ہیں, مگر کون سا حصہ کس کا یہ معین نہ ہو, اس کو کہتے ہیں مشاع. ٹھیک ہے. اگر راہن کسی ایسی چیز کو رہن پہ رکھنا چاہ رہا ہے کہ جس میں کیا ہے, ایک اس کا اور بھی شریک ہے برابر کے طور پر, مشاع کے طور پر, تو آیا اس کو رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا؟ تو کہنے جی ہاں رکھ سکتا ہے, مگر یہاں پر اذن کی ضرورت ہوتی ہے شریک کی, کہ شریک جو کیا اس کو وہ راضی ہو, یا تو اذن کی دے دے یا اجازت دے دے. اذن دے دے یعنی قبل لغد, کہے کہ میں راضی ہوں رکھ دو رہن پہ, یا پھر اگر وہ رکھ دے رہا ہے تو پھر کیا فضولی ہو جائے گا اور بعد میں وہ اجازت دے گا تو لازم ہو جائے, ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی چاہے اب یہ شرط ہے, چاہے وہ چیزیں ہیں کہ جو نقل نہیں ہوتی, جیسے زمین وغیرہ ہے, گھر وغیرہ ہے, یا وہ چیز جو نقل ہو جاتی ہے, جانور وغیرہ ہے, دونوں میں شریک کی اجازت کی ضرورت ہے. اچھا کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شریک کی اجازت کے بنا اگر آپ اس چیز کو رہن پہ رکھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مال میں تصرف کر رہے ہیں, اور شریک کی اجازت کے بنا مال میں تصرف کرنا کیا یہ حرام ہے, صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ شریک میں کی اجازت کی ضرورت یہاں پر ہے. یہاں پہ وہ شارع نے اشکال کیا, کہہ رہے کہ چلیے آپ کی بات درست ہے, ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ چونکہ اس سے تصرف لازم آ رہا ہے لہٰذا اجازت کی ضرورت ہے, لیکن اگر کوئی ایسا کام کرے وہ کہ جو تصرف نہ کہلائے, مثال کے طور پر ایک گھر تھا کہ جو بطور مشاع ہمارے اور آپ کے درمیان میں تھا, ہم اس گھر میں رہ رہے تھے, ٹھیک ہے, ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس گھر کو ہی کیا کریں, رہن پہ دیں,
ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا, بس مجرد تخلیہ کیا, یعنی کیا مطلب, یعنی یہ کہ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور اٹھا کر باہر نکل گئے کہ اب سے اس گھر میں ہم نہیں رہیں گے, جو اب اور جو ہمارا وہ تھا وہ آ کر رہنے لگے, یا بس اس وہ نہیں گویا کہ اب دوسرا شریک آپ کے شریک ہم نہیں ہیں بلکہ وہ مرتہن ہو جائے گا. تو یہاں پر اگر اپنی چیز سے وہ فقط تخلیہ کر رہا ہے, صرف اپنی ملکیت کو ہٹا رہا ہے, تو یہ تو تصرف فی حق شریک نہیں ہے. اور آپ کہیں تصرف لازم آ رہا ہے, تو یہ تو تصرف نہیں کہلائے گا, تو پھر آپ کی وہاں پہ دلیل جو ہے کمزور پڑ جائے گی. واضح انشاءاللہ. دیکھیے ولو کان الرہن مشاعن, اگر رہن مشاع ہو, ٹھیک ہے, برابر طور پر شریک ہو کوئی اس میں, تو فلا بد من اذن شریک فی القبض. تو اگر آپ اس رہن کو شریک, اس مال کو کہ جو بطور مشاع ہے, اگر اس کو قبض کرانا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پر قبض کرانے کے لیے شریک کی اجازت کی ضرورت ہے, اذن کی ضرورت ہے, قبل لغو اور رضا ہو بعد لغو. ٹھیک ہے, سوا ان کا نام مینقل املا, چاہے وہ ان میں سے ہو کہ جو نقل کی جاتی ہیں, جیسے جانور وغیرہ گاڑی ہے, ٹھیک ہے, اور لا یہ جو ان میں جو گھر زمین ہے وہ سب نقل نہیں کی جاتی. کیوں ایسا, کیوں ضروری ہے اس کی اجازت؟ لاستلزام القبض. ٹھیک ہے, کیونکہ قبض کرانا یہ کیا ہے, یہ ایک طرح کا تصرف ہے. کس میں؟ مال شریک میں. اور تصرف کے لیے وہ منہی عنہ, اور مال شریک میں اس کی اجازت کے بنا کیا ہے, بدون اذن ہی مال شریک میں تصرف کرنا یہ غلط ہے, حرام ہے, منع ہے. فلا یعتد به شرعا, پس شرعاً جو کیا اس سے تعدی نہیں کی جائے گی, شرعاً اس سے تجاوز نہیں کیا جائے گا, پس شرعاً یہ چیز جائز نہیں. تو آپ نے کہا کہ تصرف لازم آ رہا ہے, مصنف اشارہ اشکال کر رہے ہیں کہ اگر فرض کر لیجیے کوئی ایسا کام وہ کرے کہ جو تصرف نہ ہو, تو پھر تو وہاں پہ آپ کو قائل ہونا چاہیے جواز کا. وَيُشْكِلُ فِيمَا يَكْفِي فِي مُجَرَّدِ التَّخْلِيَةِ, اگر کوئی ایسا کام کرے کہ جو فقط خالی کرنا ہو, جیسے وہی گھر میں دونوں رہ رہے تھے, ہم بس اپنا سامان اٹھا کے باہر نکل گئے, یہ ہم نے فقط تخلیہ کیا ہے. ٹھیک ہے, فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِي تَصَرُّفًا, تو اس کو تو تصرف نہیں کہیں گے. بل رفع ید الراہن عنہ, بلکہ یہ کیا ہے, یہ رفع ید ہے, صرف ہماری جو ملکیت تھی ہم نے اس سے اپنا ہاتھ کو اٹھا لیا. وَتَمْكِينُ مِنْهُ, اور مرتہن کو ہم نے کیا کیا, متمکن کر دیا اس کے اوپر, کہ اب آپ کے شریک ہم نہیں رہیں گے بلکہ میرا مرتہن رہے گا. تو اس وقت میں آپ کو قائل ہونا چاہیے جواز کا, اس لیے یہاں پر وَعَلَىٰ تقدیر, ٹھیک ہے, وَعَلَىٰ تقدیر اعتبار ہی. سنیے, اور اگر آپ یہ فرض کر لیجئے وَعَلَىٰ تقدیر اعتبار اذن راہن, ہاں اگر اذن شریک ہاں اگر اذن شریک معتبر ہے, فرض کر لیجئے کہ اذن شریک کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے کیا کیا, راہن نے کیا کیا, شریک کی اجازت کی ضرورت تھی اور راہن نے شریک کی اجازت نہیں لی, اور بنا اس کی اجازت کے اس مال کو اٹھا کر رہن پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, رہن رکھ اور ایک حرام کام کیا اس نے, تو کیا یہ قبض ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ کہہ رہے اس میں قولان فی المسئلہ, یہاں پر دو قول ہیں. دیکھیے وَعَلَىٰ تقدیر اعتبار اذن شریک, اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ نہیں شریک کی اجازت شرط ہے, فلو قبضہ بدون اذن شریک, بس اگر قبضہ میں ہوا کی ضمیر, فلو قبض الراہن الرہن, راہن نے رہن کو بنا اذن شریک کے کیا کیا, قبض کرا دیا, جبکہ اس کی اجازت ضرورت اجازت نہیں لی. وفعل محرما, اور ایک حرام کام کیا. ٹھیک ہے, فہل یتم القبض, تو کیا ایسا کرنے سے قبض ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے قولان, دو قول ہیں. بعض نے کہا کہ ہو جائے گا, بعض نے کہا کہ نہیں ہوگا. یہاں پہلے آپ یہ لکھیے گا شرح میں, بعض نے کہا کہ ہو جائے گا قبض, بعض نے کہا کہ قبض متحقق نہیں ہوگا. اب سنیے, منشأہما انہا, یہ اب یہ منشأہما یہ کس کی دلیل ہے؟ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ قبض نہیں ہوگا, قبض متحقق, ان کی دلیل کیا ہے کہ منشأ انہا المال ہے, یہاں پر نہیں ہے کہ آپ شریک کی اجازت کے بنا اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے. تو یہ, اور آپ نے کیا کیا, تصرف کیا ہے, تو یہ کیا ہے, مانے ہے کس چیز سے, اس کے قبض ہونے سے. اور یہ ویسا ہی ہے کما لو وقع بدون اذن راہن, یہ ویسا ہی ہے جیسے مرتہن آئے اور آنے کے بعد کوئی سامان آپ کا اٹھا لے اور کہے کہ یہ چیز گروی ہے, تو کیا اس کو آپ قبض کہیں گے؟ اگر راہن کی اجازت کے بنا مرتہن کوئی سامان اٹھا لے اور کہے کہ یہ چیز تو میرے پاس بھی گروی رکھ دو, آپ اس کو رہن کہتے ہیں؟ کہیں گے نہیں یہ رہن نہیں ہے. تو یہ ویسا ہی ہے گویا کہ بنا کسی کی اجازت کے آپ اس کا مال اٹھا کے رہن کر دیں. تو راہن کے باب میں آپ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں, اور مرتہن اس کو جو شریک تھا اس کے باب میں اس بات کو قبول کر رہے ہیں آپ. واضح انشاءاللہ. تو یہ آپ یہ چیز درست نہیں ہے. اگر قبول کرنا ہے تو دونوں میں کیجیے, نہیں کرنا ہے تو دونوں میں نہ کیجیے. ہاں وہ ہوا اختیار, اور یہی جو مصنف کا اختیار, مصنف اس کو اختیار کیا ہے کیا, کہ اگر شریک کی اجازت نہیں ہے تو قبض بھی درست نہیں ہوگا. دوسری بات جس کو شارع نے اختیار کیا, وَأَنَّ النَّهِيَ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الشَّرِيكِ فقط, کہ نہیں یہاں پہ قبض ہو جائے گا. اب دیکھیے قبض ہو جائے گا متحقق, اور وہ جو نہیں جو ہے نا, جو نہیں آئی ہے کہ تم شریک کے مال میں تصرف نہ کرو, تو یہ نہیں تو فقط شریک کے مال کے اوپر آئی ہے, اور اس نے جو قبض کرایا ہے وہ اپنا مال کرایا ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانے نہیں ہو سکتی, کیونکہ نہیں تو کس کے مال پہ آئی ہے, شریک کے مال پہ آئی, میرے مال پر نہیں آئی اور میں نے اپنا مال قبض کرایا ہے. ٹھیک ہے. للإذن من قبل الراہن الذی هو المتوجہ, اس لیے کہ جو چیز رہن میں ضروری ہے وہ راہن کی اجازت ہے, اور راہن نے اپنی اجازت سے اپنا مال جو ہے اس پہ رکھا ہے. وہ اجود, شارح کہہ رہے کہ یہی میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے. بس انشاءاللہ. اب ایک اور چھوٹا سا مسئلہ, وَلَوْ اتَّفَقَ عَلَى قَبْضِ الشَّرِيكِ, اگر راہن اور مرتہن, اتفاقہ میں تثنیہ کی ضمیر, اگر راہن اور مرتہن اس بات پر متفق ہو جائیں, کس بات پر, کہ شریک جو ہوگا وہ قبض کرے گا. میں راہن ہوں, یہ مرتہن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میرے شریک ہیں. تو اگر ہم اور مرتہن, راہن و مرتہن اگر اس بات پہ ہم اتفاق کر لیں کہ جو شریک ہے ہمارا وہ قبض کرے گا, یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے جی ہاں ممکن ہے, بالکل ایسا ہو سکتا ہے. بس ایک چھوٹی سی شرط ہے, وہ کیا, کہ سماعہ, ہاں, کہ ہم یہ سنا دیں ان کو, ہاں کان میں ڈال دیں کہ بھائی ہم راہن بھی اجازت راضی ہے اور مرتہن بھی راضی ہے کہ آپ جو ہے کہ اس چیز کو قبض کر لیجیے. وَلَوْ اتَّفَقَا, اگر راہن و مرتہن دونوں متفق ہو جائیں کس بات کے اوپر, عَلَىٰ قَبْضِ الشَّرِيكِ, کہ شریک جو ہے کیا ہے اس مال کو قبض کر لے, ٹھیک ہے, جازہ, تو کہہ رہے ہیں یہ اتفاق جائز ہے اور یہ ممکن ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بس فَيُعْتَبَرُ سِمَاعُهُ, بس معتبر کیا ہے کہ سماع الشریک, کہ شریک کو اس بات کو سنا دیا جائے کہ راہن کی بھی اجازت ہے اور مرتہن کی بھی اجازت ہے کہ آپ مرتہن کی نیابت میں اس چیز کو قبض کر لیجئے. فَيُعْتَبَرُ سِمَاعُهُ سِمَاعُ الشَّرِيكِ الْإِذْنُ فِيهِ, کہ اس میں اجازت ہے آپ کے قبض کرنے میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.